کا مقصد یہ ہے بھائی، آپ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ عائشہ سے شادی کیا، اور بھائی عائشہ سے شادی کیا جب آپ کے عقیدے کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبائر بھی غلطی سے کر سکتے ہیں. آپ کے جو حشویہ ذرات ہیں ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام وحی سے پہلے ان کا کافر ہونا بھی کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ایک کافر کو پکڑ گیا نا، ایک مشرک کو، اس کو نبی بنا. آپ کی کتابوں میں یہ بھی بڑی پڑی ہے، وہ تو سب کچھ آپ نے انبیاء پہ جائز کر دیا بھائی. شادی کیا، شادی کا کیا، کون سے بچی، کون سی بڑی. عائشہ کے بارے میں کچھ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہ وحی نازل ہو رہی ہے، ان کو غیب کا بھی ان کو علم ہے، ان کو ایک عام انسان سے زیادہ علم ہے. ایک عام انسان کو کوئی ایک عورت دھوکہ دے سکتی ہے، کوئی ایک عام انسان دھوکہ دے سکتا ہے، لیکن ایک نبی کو مطلب سب سے اہم اور 1,24,000 انبیاء میں سے سب سے اہم نبی ہیں، ان کو کوئی ایک عورت یا کوئی ایک شخص یا ایسے صحابی، جیسے اگر بات کی جائے حضرت ابوبکر صدیق کی بات کی جائے یا عمر کی بات کی جائے، انہوں نے ان کے ساتھ زندگی گزاری اور ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کیا، اور اگر انہوں نے اہل بیت پہ اتنے ظلم کرنے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا نہیں علم تھا کہ وہ ایسے ہو سکتے ہیں. یا اگر ایک بات اس میں ایڈ اور کر دی جائے کہ ابو سفیان ہے، ہم لوگ تو امیر معاویہ جو امیر کہہ دیے، ہم تو معاویہ کو نہیں اچھا مانتے، نہ یزید کو اچھا مانتے، نہ سفیان کو اچھا مانتے، ابو سفیان کو اچھا مانتے ہیں. تو جب آخری جنگ تھی جس میں فتح مکہ ہوا ہے، تو اس میں پھر انہوں نے ابو سفیان کو کیوں معافی دی ہے، ہندا کو کیوں معافی دی ہے، اور ان کو معافی بھی نہیں دینا چاہیے تھی، ان کو بھی اس یہ تو میں مختلف سوال ہے بھائی، یہ تو مختلف سوال ہے نا، یہ تو مختلف ٹاپک ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کے ساتھ اور ابو کو جو معافی دیا. نہیں، اس کا منبع ایک ہی ہے نا، کوشچن کا منبع ایک ہی ہے کہ اگر ان کو علم تھا، ان چیزوں کا علم ہونا چاہیے تھا، ان کو ان چیزوں کو سیپریٹ کرتے تو یہ چیزیں اتنی کنفیوژن نہ ہوتی. آج میں دیکھ رہا ہوں لوگوں کو، ہر بندے کے نام پہ کنفیوز ہے. کچھ لوگ جو ہیں وہ ابوبکر اور عمر کے نام پہ کنفیوز ہیں، کچھ لوگ معاویہ کے نام پہ کنفیوز ہیں، کچھ لوگ یزید کے نام پہ بھی کنفیوز ہیں، کچھ یزید کو بھی اچھا مانے جا رہے ہیں اور یزید کو بھی کوئی کچھ برا مانے جا رہے ہیں. ابھی بھی لوگوں کے ذہنوں میں کنفیوژن ہے کہ ہم نے یزید کو کچھ کہنا کہ نہیں کہنا. جی سر، اچھی بات، میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں. دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مذہب کے مطابق، مذہب کے مطابق بات کرو نا، وہ معصوم صرف تبلیغ میں تھے، تبلیغ احکام میں تھے. باقی امور میں وہ معصوم نہیں ہے، بلکہ باقی امور میں ان سے سہو بھی ہو سکتی ہے، خطا بھی ہو سکتی ہے، بلکہ گناہ بھی ہو سکتی ہے. بلکہ آپ کے علماء اور بعض طبقے کہتے ہیں کہ وہ انبیاء سے نبوت کے بعد کفر بھی صادر ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ ہمارے طرح عصمت مطلقہ کے قائل ہوتے ہیں تو اس کا جواب کچھ اور ہوتا ہے. لیکن جب آپ کہتے ہیں وہ صرف تبلیغ احکام میں، اللہ کی جانب سے جو احکام ہیں اس میں وہ معصوم ہے، باقی امور میں وہ معصوم نہیں ہے، تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اپنے دنیائی امور میں، ذاتی امور میں معصوم نہیں ہے. اور بلا شک بلا ریب شادی کرنا جو ہے نا، یہ کوئی تبلیغ دین نہیں ہے. آپ اس عورت سے شادی کرو، اس سے نہ کرو، اس میں دین کی تبلیغ نہیں ہے. دین کی تبلیغ یہ ہے کہ لوگوں کو قرآن سکھاؤ کہ اللہ کی جانب سے وحی آئی ہے، نماز کا طریقہ کار ہے، وضو کا طریقہ کار ہے. لیکن باقی امور یہ جو ہے یہ تبلیغ احکام نہیں ہے. ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین، کتاب ہے صحیح مسلم، چاپ دار الفکر، مسلم چاپ کہاں کیا؟ دار الفکر لبنان میں کتاب چھپی ہے. اچھا، کتاب کب چھپی ہے؟ 2010 میں چھپی ہے بھائی. یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 1176 میں، 1176، 1176. کس شہر سے کال کیا آپ نے بھائی؟ کہاں سے؟ جی بہاول نگر. اور نام کیا؟ دانش بھائی. ہاں دیکھ لو، یہ دیکھو بھائی، ہاں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام واجب ہیں باوجود امتثال ہی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت واجب ہے، مطلقاً نہیں ہر مسئلے میں. ما قاله شرعا دون ما ذكره من معاش الدنيا على سبيل الرأي. صرف کس پہ واجب ہے؟ جو وہ چیز وہ شرعی ہے، حکم اللہ کی جانب سے لائیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر شرعیات کے علاوہ جو دنیا میں رہنے کے دنیا والی باتیں، ان میں سے اگر کوئی ان کے جو فکر ہے اپنے رائے کے مطابق کسی حکم کا اظہار کریں، ان کی اطاعت واجب نہیں ہے. یہ کس کتاب؟ مسلم میں ایک پورا باب ہے. اچھا، اس میں حدیث نقل کرتے ہیں، جو حدیث نمبر اس باب میں حدیث نمبر 1 ہے، اس کا میں آپ کو پہلے سناتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بھئی کچھ لوگ یہاں پہ پولینیشن کرتے ہیں. پولینیشن سمجھتے ہیں نا آپ؟ تو کالج کے لڑکے ہیں.
پولینیشن کرتے ہیں اپنے کھجور کے درختوں کی. وہ پولینیشن ہوتا ہے نر مادہ اس کو ملاتے ہیں تبھی تو پھل بنتا ہے کھجور کا. ہر پودے کی پولینیشن ہوتی ہے لیکن دوسرے جو پودے ہوتے ہیں ان کی پولینیشن نیچرلی ہوتی ہے. وہ ہوا کے ذریعے یا کیڑے مکوڑوں مکھیوں کے ذریعے, لیکن کھجور کی درخت خود کرنا پڑتا ہے. وہ خود اپنے ہاتھ سے اٹھا کے اس کو لگانا پڑتا ہے ولا اس کا پھل نہیں بنتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ لوگ پولینیشن کر رہے ہیں تو انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی ما اظن یغنی ذلک شیء. اس نے کہا میرے خیال میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ان لوگوں نے کہا نبی فرما رہے ہیں تو ان کو تو کچھ پتا ہوگا. انہوں نے چھوڑ دیا بھائی, چھوڑ دیا. بہت سال اس سال ان کا فصل ہی نہیں ہوا, پورا سال. اور مدینے میں گندم وغیرہ تو ہوتا نہیں, چاول نہیں ہوتا, کچھ بھی نہیں ہوتا. وہاں صرف کیا ہوتا ہے, کھجور ہوتا ہے. سب کا بڑا غرق بھائی پورا. آپ جائیں نا ابھی پاکستان میں, اگر پاکستان میں گندم چاول آم وغیرہ سب فصل ختم ہو جائیں تو پاکستان میں تو قحط ہوگی نا. پاکستان میں تو وہ تو لوگوں پہ قیامت آ جائے گی. تو یہ قیامت مچ گئی مدینے میں. تو قیامت جب مچ گئی تو انہوں نے کہا کہ بلے ان کان ينفعهم ذلك فليصنعوه فاني انما ظننت ظنا. انہوں نے کہا اگر یہ تو مشکل ہے بھائی جو ہوا ہے مجھ سے, یہ تو توبہ استغفر اللہ, اگر اس کام کا فائدہ ہے تو یہ کرتے جائیں. میں نے تو صرف کیا کیا تھا, میں نے تو صرف ایک اوپینین کا اظہار کیا تھا. مجھے ایک خیال آیا, میں نے خیال کا اظہار کیا کہ اس کا فائدہ نہیں ہے. اچھا ولا تؤاخذونی بالظن. جب میں کسی خیالات کا اظہار کروں تو اس کا اتباع کرنا ضروری نہیں ہے. خیالات کا اظہار کرنا ضروری نہیں ہے. اور مجھے ملامت بھی نہ کرو کہ آپ جو فرما رہے تو غلط نکلا ہے بھائی, ہمارا تو ستیہ ناس ہو گیا, ہمارا تو بیڑا غرق ہو گیا. مجھے ملامت نہ کرو. ولكن اذا حدثتم عن الله شيئا فخذوا به. لیکن اگر میں کہہ دوں کہ یہ اللہ کا حکم ہے تو اس وقت اس کی اطاعت واجب ہے. فإني لن أكذب على الله عز وجل. میں صرف اللہ پہ جھوٹ نہیں باندھتا, باقی مسائل میں وہ آگے پیچھے غلطی ہو سکتا ہے. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو. تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے اس میں اگلے والی جو حدیث ہے کہ آپ لوگوں کو دنیا کے مسائل مجھ سے زیادہ پتہ ہے. انکم اعلم بامور دنیاکم منی. آپ لوگوں کو دنیا کے مسائل مجھ سے زیادہ بہتر ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے جو جاہل ترین طبقہ تھا وہ ان کو بھی اپنے آپ سے زیادہ عالم آپ کے نزدیک کہہ دیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ذاتی امور میں وہ تو خیالات کا اظہار کرتے ہیں, ان کے خیالات کا کیا فائدہ, ٹھیک ہے نا, ان کے آپ کی اپنی حدیث ہے اور پھر ان کا اتباع بھی واجب نہیں ہے. اچھا میں آپ کی خدمت میں آپ کی اپنی کتابوں میں سے کچھ جملے دکھا دوں کہ اچھا یہ کتاب ہے, یہ ہمارے جو پاکستان میں برادران رہتے ہیں یہ اکثر ماتوریدیہ ہیں اور ان کا عقیدہ اشاعرہ ایک ہی جیسا ہوتا ہے. ان کا بہت بڑا عالم ہے فخر رازی. یہ کتاب ہے الاربعین فی اصول الدین, تالیف فخر رازی, شاپ مکتبۃ الکلیات الازہریہ قاہرہ میں یہ کتاب چھپی ہے. اچھا یہ کتاب چھپی ہے سن 1986 میں. یہاں پہ عصمت الانبیاء, یہ کتاب صفحہ نمبر 115 ہے, انبیاء علیہ السلام کی عصمت پر. عصمت الانبیاء علیہ السلام. ان الاختلاف فی هذه المسألة رائع فی اربع. کہتے ہیں اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی عصمت کیسی ہے. اچھا اس میں ایک اختلاف یہ ہے, قول یہ ہے کہ ما يتعلق بتبلیغ الشرائع والاحکام من اللہ تعالی واجمعت الامہ على انه لا يجوز عليهم التعریف والخیانہ. کہتے ہیں جہاں تک اللہ کے احکام کا بیان کا تعلق ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی سورہ لے کے آئیں, نماز لے کے آئیں اللہ کی جانب سے, کوئی واجب حلال حرام لے کے آئیں, تو اس میں وہ خیانت نہیں کرتے, اس میں وہ تحریف نہیں کرتے. اس پہ پوری امت کا اجماع ہے. اچھا دوسرا جو اس کے بعد ما يتعلق بالفتوى واجمعت الامه على انه لا يجوز تعمد الخطا. دوسرا جو مسئلہ ہے فتویٰ دینا, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجتہد ہیں, فتوے دیتے ہیں. فتوے جب دیتے ہیں تو پورے امت کا اجماع ہے کہ وہ عمدن جھوٹ نہیں بولتے, خطا نہیں بولتے. عمدن کہ میں ڈیلیبریٹلی قصد کے ساتھ میں آپ کو غلط فتویٰ دے دوں, یہ نہیں کرتے. لیکن کیا غلطی ان سے ہو سکتی ہے؟ ہاں, اما سبی علی سبیل السهو فقد اختلفوا فيه. کیا ان سے غلطی ہو سکتی ہے؟ کہتے ہیں یہ اختلافی مسئلہ ہے, اختلافی مسئلہ. اچھا اختلاف کیا ہے بھائی؟ ما يتعلق بافعالهم واحوالهم وقد بلے, اس میں یہ اختلافی مسئلہ. رابع چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ذاتی مسائل میں, چلنے پھرنے میں, اٹھنے بیٹھنے میں, شادی کرنے میں, طلاق دینے میں, یہ جو کھانا کھانے میں, یہ جو کاروبار میں, ٹھیک ہے نا, جو ذاتی مسائل ہیں غیر تبلیغ احکام اور غیر فتویٰ, ان مسائل میں کیا وہ معصوم ہے؟ کہتے ہیں اس میں بھی اختلاف ہے. ایک مذہب ہے حشویہ کا, احمد بن حنبل. احمد بن حنبل اہل حدیث کا جو مذہب ہے انه يجوز عليهم الاقدام على الكبائر والصغائر. اور دیکھو اپنی آنکھوں سے دیکھو بھائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ذاتی امور میں, سب انبیاء کا یہ ہے, اپنے ذاتی امور میں وہ نہ صرف خطا کر سکتے ہیں, گناہ بھی کر سکتے ہیں, اور گناہ نہ صرف صغیرہ کبیرہ بھی کر سکتے ہیں.
سن رہے نا دانش بھائی؟ اور کبیرہ گناہ کون سا ہے؟ لواط کبیرہ گناہ کیا ہے؟ شراب، کبیرہ زنا، جھوٹ بولنا، کسی بے گناہ کو قتل کر، یہ کبائر ہیں. اوئے یجوز علیہم الاقدام علی الکبائر والصغائر. تو بھائی وہ ذاتی امور میں کچھ بھی کر سکتے ہیں. اچھا یہ حشویہ آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ فخر رازی صاحب ہیں، آپ بڑے عالم، وڈے عالم ہو، تسی وڈے مفتی ہو، وڈے متکلم ہو، اڈا کی نظریہ ہے اس مسئلے تے او کہندے نے آپ کا کیا نظریہ ہے؟ اشاعرہ ماتریدیہ کا ان الانبیاء علیہم السلام معصومون فی زمان النبوة عن الکبائر والصغائر بالعمد. فرماتے ہیں کہ ہمارا جو عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام نبوت کے بعد، نبوت سے پہلے کی بات نہیں کر رہے، وحی آنے کے بعد کبائر صغائر عمدی سے معصوم ہے. کبائر و صغائر عمدن، لیکن غلطی سے کبیرہ صغیرہ ہو جائے تو کوئی گل نہیں، غلطی سے ہو جائے تو کوئی گل نہیں. وَأَمَّا عَلَى سَبِيلِ السَّهْوِ فَجَائِزٌ. غلطی سے کبیرہ کا منتخب، غلطی نہیں، غلطی ایک دفعہ انسان خطا کرتا نا، ایک عورت سے شادی کرتا، وہ تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے. اگر عورت بعد میں بری عورت نکلی ہے یہ گناہ نہیں ہے، یہ گناہ نہیں ہے. آپ نے ایک عورت کو دیکھا کہتا ہے، آپ نے سوچا کہ اچھی عورت ہے، آپ نے اس سے شادی کی، بعد میں پتہ چلا کہ اس کی اخلاق اچھی نہیں ہے، بعد میں پتہ چلی کہ وہ آپ کو مارتی بھی ہے، آپ پیسے آپ کی چراتی ہے نا. یہ کوئی حرام نہیں کیا آپ نے، یہ نہ صغیرہ ہے نہ کبیرہ، بس آپ نے غلطی کیا، ٹھیک ہے نا. مثلا آپ گھر خریدتے ہیں نا، ایک گھر خریدتے ہیں، اور گناہ اور غلطی کا فرق پتہ ہے آپ کو؟ گناہ اور خطا کا فرق پتہ ہے آپ کو؟ اور دانش بھائی جی میں بات کروں؟ نہیں بات نہ کریں. آپ ایک دفعہ ایک گھر خریدتے ہیں، وہ آپ نے سوچا کہ بڑا پیارا گھر ہے، اچھا گھر ہے، پیسے خوب دے دے، پتہ چلا کہ یہ گھر جو ہے بھائی اس میں بہت سارے نقائص ہیں، تو یہ اس میں آپ کو غلطی ہوئی ہے، لیکن آپ نے حرام کا مرتکب نہیں کیا. وہ کہتے ہیں نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلطی سے حرام بھی کر سکتے ہیں، کبیرہ بھی کر سکتے ہیں. پھر دلائل لاتے ہیں کہ کتنے دلائل ہمارے پاس، ایک دلیل، دو تیسرا، چوتھا، پانچواں، کئی دلائل کا اقامہ کرتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام سے کبائر بھی غلطی سے صادر ہو سکتے ہیں. چلیں ٹھیک. اچھا یہ کتاب ہے میرے محترم ناظرین، الروضة البهية فيما بين الأشاعرة والماتريدية، تأليف العلامة الحسن عبد المحسن المشهور بابن أبي عذبة، شاب حیدرآباد دکن سنہ 1323 یعنی 122 سال پہلے یہ کتاب چھپی ہے. یہاں پر ملاحظہ فرمائے صفحہ نمبر 57 میں کیا فرماتے ہیں؟ والحشویة تجوز الاقدام على الكبائر بعد الوحی. حشویہ نے انبیاء علیہ السلام وحی کے بعد عمدن کبائر کا بھی ارتکاب کر سکتے ہیں. وہ تو فخر رازی نے سہون تو سب مان لیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے بھائی، آپ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ عائشہ سے شادی کیا. اور بھائی عائشہ سے شادی کیا، جب آپ کے عقیدے کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبائر بھی غلطی سے کر سکتے ہیں، سب انبیاء کر سکتے ہیں کبائر، گناہ کبیرہ صغیرہ تو چھوڑو، غلط عورت سے شادی کرنا وہ تو کوئی کبیرہ بھی نہیں، کوئی گناہ بھی نہیں ہے، ہاں کبیرہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہاں، تو ان سے وہ معصوم نہیں ہے اس مسئلے پہ آپ کے نزدیک. ایک منٹ بھائی، آپ کے جو حشویہ ذرات ہیں ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام وحی سے پہلے ان کا کافر ہونا بھی کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ایک کافر کو پکڑ گئے نا، ایک مشرک کو، اس کو نبی بنا. آپ کی کتابوں میں یہ بھی بڑی پڑی ہے، وہ تو سب کچھ آپ نے انبیاء پہ جائز کر دیا. بھائی شادی کیا، شادی کا کیا، کون سے بچی، کون سی بڑی